بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 15 صفحہ نمبر 132 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت شادانہ رحمۃ اللہ علیہ، شادانہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک مخصوص انداز تھا۔ دوران خطابت بہترین اشعار پڑھتی تھی، خوش الہام تھی۔ آپ کا خطاب سننے کے لیے بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے۔ بچیوں کو خاص طور پر علم سکھاتی تھی اور ان کی تربیت کو پوری قوم کی تربیت کہتی تھی۔ لنگر کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ ایک دفعہ لنگر میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملازموں نے بتایا کہ کھانا کم پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بچوں کو سب سے پہلے کھانا کھلایا کرو، یہ اللہ میاں کے باغ کے پھول ہیں۔ پھر بی بی شادانہ کھانے کی طرف تشریف لے گئی۔ آپ نے ایک دیگ میں ہاتھ ڈالا اور کہا، دیگ میں تو کھانا موجود ہے۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون سے فرمایا، ماں پر بچے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے۔ قرآن نے ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ماں کے خون سے پرورش پاتا ہے۔ بچہ وہی ذہن اور وہی خیالات اپناتا ہے جو ماں کے دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ماں کا فرض ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کا سبق دیتی رہے۔ دودھ کے ہر گھونٹ کے ساتھ نبی برحق کا عشق اور دین کی محبت بھی اس کے سراپا میں اس طرح انڈھیل دے کہ قلب و روح میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رچ بس جائے۔ اس خوشگوار فریضہ کو انجام دے کر جو روحانی سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ انہی ماؤں کو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی پرورش اللہ کے لیے کرتی ہیں۔ حکمت و دانائی۔ جو آنکھیں محبوب کے دیدار سے محروم ہوں، وہ آنکھیں اشکوں سے خالی نہیں ہوتی۔ بچہ وہی ذہن اور وہی خیالات اپناتا ہے جو ماں کے دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ بی بی عاطفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بہن بی بی عاطفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت صابرہ، زاہدہ اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ایک دن قرآن کریم کی آیت، اور ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں، پڑھ کر حضرت عاطفہ نے سوچا کہ جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس انعام سے کیسے محروم رہ سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ سوچ اس قدر راسخ ہو گئی کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اب کھانا نہیں پکائیں گے، آسمان سے جب من و سلوہ اترے گا تب ہی کھائیں گی۔ جب بھوک شدید ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا جسے انہوں نے خود کھایا اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ پھر ایک دن وہ علائق دنیا کو خیر آباد کہہ کر صحرا کی جانب نکل گئی۔ اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس دوران عبادت و ریاضت اور روحانی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جگہ جگہ پھرتے رہے۔ کافی عرصے بعد جب وہ واپس گھر لوٹے تو پڑوسیوں نے بی بی عاطفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احوال بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، فرمایا، الحمدللہ، عاطفہ نے یقین کی منزل پا لی ہے۔ حکمت و دانائی۔ وہ دعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسلسل عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے کو حکمت منع فرمایا ہے۔ مشاہدہ یقین کو مستحکم کرتا ہے، شک اور وسوسہ سے آدمی نجات پا لیتا ہے۔ کنیز فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، کنیز فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاہ فام کنیز تھی۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لڑکے انہیں پتھر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بے دین ہے۔ کہتی ہے، میں اللہ کو دیکھتی ہوں۔ حضرت ذو النون مصری ان کے پیچھے پیچھے ویرانے میں گئے تو کنیز فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، اے ذو النون۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ بی بی کنیز نے کہا، اللہ کے دوست اس کے سپاہی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ حضرت ذو النون نے پوچھا، بچے کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو کہ میں اللہ کو دیکھتی ہوں؟ بی بی کنیز نے کہا، وہ سچ کہتے ہیں، جب سے میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے وہ کبھی مجھ سے پردے میں نہیں رہا۔ حکمت و دانائی۔ اللہ کے دوست اس کے سپاہی ہیں جو ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ جب بندہ یا بندی اللہ کو پہچان لیتی ہے تو اللہ پردے میں نہیں رہتا۔ اللہ رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ابتدا ہے، اللہ انتہا ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے۔ بنت شاہ بن شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ،
بنت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک دل بادشاہ کی صاحبزادی تھی۔ نیک دل باپ نے ایک فرشتہ صفت غریب نوجوان سے آپ کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد شوہر کے گھر میں روٹی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ شوہر نے جواب دیا یہ روٹی روزہ افطار کے لیے ہے۔ بنت شاہ نے روٹی کا وہ ٹکڑا پرندوں کو ڈال دیا اور شوہر سے کہا تم کیسے زاہد ہو کہ تم نے افطار کے لیے روٹی رکھی ہوئی ہے؟ شوہر نے ندامت کے ساتھ اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ بنت شاہ نے خواتین کی تربیت کے لیے گھر کو مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد دورس میں حاضر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خانگی مسائل پر درس دیتے ہوئے فرمایا سیدنا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کو راضی رکھے، اسے اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو، بیجا فرمائشیں نہ کرو، کسی بات پر ضد نہ کرو، شوہر اور بچوں سے بات کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ اس عمل سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے اور بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 137 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔